السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر۔ خیر صاحب اس کی آواز سادہ کر دیں، ایکو وغیرہ ختم کر دیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمنوا اليهود والذين أشركوا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، مسجد اقصی اور یہود کی ریشہ دوانیاں، ان کی چالیں، ان کی سازشیں، ان کے مقاصد، ان کے ارادے، کیا کر چکے اور کیا کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ مختصر وقت میں میں اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلا حصہ یہودیوں کا تعارف۔ نبی علیہ السلام جب دنیا میں بحیثیت نبی اور رسول مبعوث ہوئے، چار بڑے مذاہب تھے۔ جن میں مشرکین جو بتوں کے پجاری تھے، آتش پرست آگ کے پجاری جو نظریاتی طور پر مشرکین کے قریب اور مشرکین ان کے حامی اور وہ مشرکین کے حامی۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے۔
اور چوتھا جو گروہ ہے وہ نصرانیوں کا۔ اب یہ جو تین گروہ، مشرکین، یہودی اور نصرانی، یہ تینوں جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نمائندہ بھیجا ہوا نبی اور رسول تسلیم کرتے تھے، اور اپنی سچائی کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یکتا تنہا واحد و احد الہ کو اپنا معبود، خالق اور مالک اور رب سمجھتے ہو، اور لات، منات، عزا و حبل، جانوروں کو، پرندوں کو، درختوں کو اپنا الہ اور معبود سمجھنے والے یہ دعویٰ کر دے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہودی یہ دعویٰ کرے جن کا یہ نظریہ ہے کہ دو الہ ہیں، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین الہ ہیں۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دنیا کے ادیان کے اندر دین اسلام واحد دین ہے جو عقل و بصیرت کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ افلا تعقلون افلا تبصرون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ عقل سلیم کو، بگڑی ہوئی عقل کو نہیں، کہ جو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی، آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، زندگی کا تذکرہ فرمائیں، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ سن لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے، بلکہ یک رخ مسلمان تھے۔ میرے بھائیو دوستو، بالکل بعین ہی آج ہمارے معاشرے کی طرح شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب دعوے دار ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ اور مسلک ہے وہی نبی علیہ السلام کا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی سیرت جو ہے، قرآن اور سنت کو پڑھیں اور جائزہ لیں کہ کیا لوگوں کے بناوٹی جو نظریات اور عقائد ہیں اور اعمال ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کی کوئی ایک مثال بھی ملتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ دو اور تین اور بہت زیادہ جو الہ اور معبود اور رب ہونے کے جو عقائد و نظریات ہیں، یہ تو سارے بعد کے بناوٹی ہیں۔ اب میرے بھائیو دوستو، قرآن مجید نے ان تین گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین کا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین
اب مشرکین دنیا کے اندر قوم نوح سب سے پہلے وہ بد نصیب بدبخت قوم ہے جس نے شرک شروع کیا ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ. اچھا انہوں نے شرک شروع کیا، اور مشرکین کے بعد سب سے بڑھ کر دلیر ڈٹائی جرأت کے ساتھ شریعت سازی کرنے والے، مذہب کے اندر ظلم و ستم کی اندھیر نگری جو مچانے والے ہیں وہ یہودی ہیں. کیا کرتے تھے ذرا سنتے جائیے. ان کا سب سے پہلے جرم یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. ان کا پہلا جرم تھا کہ شریعت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل نہیں کیا، خود ہی لکھا، لکھ کر اس کو کتاب کا حصہ بنا دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ اللہ نے اس کو آسمان سے نازل کیا. وما هو من عند اللہ. اللہ نے فرمایا کہ جس کو یہ شریعت بناتے تھے وہ اللہ کی طرف سے نہیں. ان کا دوسرا جرم یحرفون الکلم عن مواضعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے پیغام وحی کتاب نازل کی تو آیات کو توڑتے اور کہیں اور جا کر جوڑ دیتے، تحریف کرتے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. ان کا تیسرا جرم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین. زبان کی تیزی سے لفظوں کو بگاڑتے تھے. رائنا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہماری طرف دیکھیں. اور کیا کرتے؟ رائنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہو چرواہے، ہمارے چرواہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. خبردار آئندہ سے آپ نے رائنا نہیں کہنا. یہ بھائی موبائل بج رہا ہے، جس کا بھی ہے یہ اٹھا لیں. میرے بھائیوں دوستو، ان کا چوتھا جرم حق کو چھپانا. کیا کرنا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جانتے ہوئے حق کو چھپانا. اللہ نے فرمایا جس طرح ان کو اپنے بیٹوں کی پہچان ہے اس طرح نبی علیہ السلام کو سچا رسول مانتے اور جانتے ہیں، پتہ ہے. اچھا ان کا اور جرم پانچواں فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اللہ نے یہاں پر ان کے دو جرم اکٹھے بیان کیے. فرمایا نبیوں کو قتل کرتے تھے بدبخت، خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کی بجائے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے. فرمایا کچھ نبیوں کو ان بد نصیبوں نے قتل کر دیا اور کچھ کو جھٹلا دیا. اب میرے بھائیوں دوستو، اب اس کے ساتھ ساتھ امیر ہوتا،
قانون بدل لیتے، غریب ہوتا پھر بدل لیتے۔ مالدار آدمی نے اگر جرم کیا ہے تو سزا اور ہے، اور اگر غریب نے کیا ہے تو سزا اور ہے۔ قرآن مجید نے ان کے یہ جرائم بھی بیان کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو چند واقعات ہیں میں اشارتاً اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو یہ اس طرح جانتے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سچ کہا ہے، ہم واقعتاً آپ کو اللہ کا سچا نبی رسول جانتے ہیں، میں آپ کی تصدیق کرنے آیا ہوں، ماننے آیا ہوں، لیکن میرے بارے میں یہودیوں سے پوچھ لیں کہ میں کون ہوں اور ان میں کیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند یہودی جو ہیں وہ لائے گئے، صحابہ کرام ان کو لے کر آئے، فرمایا تم میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کمال آدمی، ان کے والد بھی بہترین، وہ بھی بہترین۔ وہ پردے کے پیچھے سے نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہیں پر نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے، کہتے نہیں نہیں، حق اور سچ یہ ہے کہ یہ بھی بڑا برا، اس کا باپ بھی بڑا برا ہے۔ وہی موقع پر اپنے بیان کو بدل لیا۔ اب کیا کیا؟ عورت نے زنا کیا ایک لڑکے کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، وہ شادی شدہ تھی اور آئے اس نیت کے ساتھ کہ چلو چھوٹ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا آپ کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جی اس کا منہ کالا کریں، گدھے پر بٹھائیں اور پھر ذلیل کر کے چھوڑ دیں۔ فرمایا جاؤ تورات لے کر میرے پاس آؤ۔ جب تورات لے کر آئے تو جہاں رجم کا حکم تھا کہ شادی شدہ بندے کو رجم کر دو، اس نے ایسے تورات پکڑی اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے تو ایسے سائڈ سے پکڑ لی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بول پڑے، یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جو ہے وہ رجم کا حکم ہے۔ اب کیا ہے؟ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ تصوف اور طریقت، یہ ضربیں اور جلیاں دنیا میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہودیوں نے ایجاد کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، خوبصورت چہروں سے، عشق مجازی سے عشق حقیقی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رہبانیت، پھر کیا شادی نہیں کرنی، روزے رکھنے ہیں، میں نے عبادت گاہ سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی پادری کو گرجے کے اندر دیکھا، علاقہ فتح ہوا تو انہوں نے کہا سارے باہر نکل جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں کبھی گرجے سے باہر گیا ہی نہیں۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت کو تریلیاں آنی شروع ہو گئی اللہ کے ڈر سے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، اللہ ان کو جہنم رسید کر دے گا۔ اب اسی طرح مذہبی جال سازی کے اندر بھی یہودیوں کی مثال نہیں دنیا کے اندر۔ میں دو باتیں یہاں پر عرض کروں گا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بستی کے یہودیوں سے جزیہ طلب کیا گیا، جزیہ، تو انہوں نے کہا کہ جزیہ جو ہے وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ کب؟ فتح مکہ کے بعد۔ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کو، بڑے لوگوں کو فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ جزیہ معاف کر دیا تھا کہ قیامت تک تم سے کوئی جزیہ نہیں لے گا۔
وہ حاکم بڑا حیران ہوا، اس نے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا، جی آئے، یہ ان کا معاہد نامہ جو عہد نامہ یہ کہہ رہے ہیں، معاہدہ کہہ رہے ہیں، وثیقہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ مسکرائے۔ حاکم کہنے لگا جی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ اتنے مکار اور اتنے جال ساز ہیں، خناس ہیں کہ جن دو صحابیوں کی گواہی ڈالی ہوئی ہے معاہدہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، اور جن کی گواہی ڈالی ہوئی ہے وہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے۔ اور دوسری مثال جیلم کے اندر مرزا جیلمی، میں نام پورا ذکر نہیں کرنا چاہتا، اسی طرح کئی پیر، کئی مولوی حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا دماغ خراب ہے، بڑا سخت۔ جس طرح منصب نبوت اور رسالت میں تمام انبیاء یکساں ہیں، اسی طرح شرف صحابیت میں حضرت ابو بکر بھی، عمر بھی، علی بھی، معاویہ بھی، ان کا احترام یکساں ہے۔ جس طرح اللہ نے انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، اسی طرح بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اچھا وہ کیوں دماغ خراب ہو جاتا ہے ان مولویوں کا، ان محققین کا، ان پیروں کا، ان صوفیوں کا؟ سبب کیا ہے؟ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے انساب الاشراف، امام بلازری رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب ان کی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب اس کا مخطوطہ کدھر ہے اور اس کو شائع کس نے کیا ہے؟ اس کا مخطوطہ جو ہے وہ اسرائیل میں ہے اور اس کو شائع کرنے والے یہودی ہیں۔ پوری روئے زمین پر دو طبقے جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے دشمن ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور پہلے بھی میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، ایک یہودی اور دوسرے جو ہیں وہ اہل تشیع، اور ان کی دشمنی بلا وجہ کی۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ان کے مذہبی جرائم ہیں جن میں سے میں نے چند چیدہ آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب ان جرائم میں سے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ دنیا کے اندر جادو کو بنانے والے، ایجاد کرنے والے، شیطان کی بندگی کرنے والے، اس کو نشر اور پھیلانے والے یہ یہودی ہیں۔ جس طرح تصوف و طریقت جو ہے نا، یہ درباری نظام، اس کی سرپرستی یہودی کرتے ہیں، اسی طرح یہ جو جادو منتر ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی یہودی۔ میرے بھائیوں دوستو، ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ عہد نبوی سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر سب سے گھٹیا جنسی شرارتیں کرنے والے، عہد نبوی سے لے کر آج تک سب سے بڑھ کر گھٹیا جنسی شرارتیں کرنے والے جو ہیں یہ بھی یہودی۔ اور جو یہودا جن کی طرف ان کی نسبت ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، ان کی طرف نسبت سے یہودا سے یہودی، بنی اسرائیلی۔ اب آئیے موجودہ دور کے اندر جو ان کی ریشہ دوانیاں ہیں، یہ تو میں نے کتاب و سنت سے اختصار سے ان کا جائزہ پیش کیا ہے نا۔ اب آئیے کہ دنیا جو اس کے اوپر یہ راج کیسے کر رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ تھوڑی سی اس قوت کے سامنے کیوں گھٹنے ٹیک دیتا ہے؟ اب ذرا اس پر بات کرنی ہے۔ کچھ باتیں میں صراحت کے ساتھ کروں گا لیکن مختصر۔ میرے بھائیوں دوستو، سب سے پہلے میڈیا کے ذریعہ پوری دنیا کو ان لوگوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے اندر
میڈیا پر جو انویسٹر ہیں، چینلز پر جو انویسٹر ہیں، ان کے مالک ہیں، ان کے شیئرز ہولڈر ہیں، وہ یہودی ہیں۔ نمبر 2، پوری دنیا کے اندر جو برانڈز ہیں، کوکو کولا، یونیلیور، برانڈز، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، ان کے ذریعہ یہودیوں نے دنیا پر اپنے پنجے جو ہیں وہ گاڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ورلڈ بینک، ایشیا بینک، IMF، یہ جتنے بھی مالی ادارے ہیں، اور پھر پیپر کرنسی، اصل جو کرنسی ہے دنیا میں وہ سونا اور چاندی کا سکہ ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی کرنسی ہے۔ اشیاء کا تبادلہ کرنا، گندم دے کر آپ چاول لے لیں، چاول دے کر کھجور لے لیں، آپ گندم دے کر دال خرید لیں، اجناس کو اجناس کے ساتھ خرید لیں۔ تو اجناس کو بطور نقدی کے اس کی نفی کرنا، سونے چاندی کے سکے کی نفی کرنا، یہی وجہ ہے کہ یہ جس پر پابندیاں لگاتے ہیں اس ملک کی جو کرنسی ہے وہ سفید کاغذ سے بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ کورا کاغذ مہنگا ہے اور کرنسی کورے کاغذ سے بھی سستی۔ پیپر کرنسی کے ذریعہ، اپنے ان بینکوں کے ذریعہ۔ حضرات، 5ویں بات، نظام تعلیم۔ پاکستان کے اندر جو ڈگریاں ہیں یہاں کی مقامی، میٹرک ہے، FA ہے، FSC ہے، کوئی حیثیت نہیں اب O لیول۔ یہاں کے بورڈز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آن لائن باہر کی یونیورسٹیوں میں امتحان دینے اور ان کی ڈگریاں لینی ہیں۔ ACCA پڑھ پڑھ کر انسان گنجا ہو جاتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ آج سے 15 سال پہلے، 10 سال پہلے، جی میرا پتر MBA کر رہا ہے، اور آج MBA کو 10,000 پر بھی ملازمت نہیں دیتا۔ اب کیا ہے جی؟ ACCA کرنا ہے، اب اس سے بھی بڑی ڈگری آ گئی، ڈگریاں۔ حضرات، صرف یہی نہیں، امت مسلمہ میں سے سب سے جو ویل ایجوکیٹڈ، جو جینیس بچے ہوتے ہیں، ان جینیس بچوں کو اپنے اداروں میں داخلے اور نیشنلٹیوں کے جھانسے دے کر وہ لے جاتے ہیں۔ بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ یہ ملالہ یوسفزئی کون ہے؟ ایک ڈرامہ بنایا گیا اپنی NGOs ان کے ذریعہ، پھر اس کو نوبل انعام دیا، اور پھر آنے والے وقت میں وہ اس کو کسی نہ کسی ملک میں مسلمانوں پر لا کر مسلط کر دیں گے۔ وہ بھی کہتی ہے کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، جنسی تعلق کے لیے نکاح جو ہے یہ کہاں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ نظام تعلیم کے ذریعہ، کرنسی کے ذریعہ، اب آ جائے فیشنز کے ذریعہ۔ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں، ہمارے اندر کئی بندے ایسے ہیں کہ جن کا لباس اور جن کے برانڈز، جن کی شرٹس، جن کے پینٹ، جن کے انڈر ویئر، انڈر گارمنٹس جو ہیں وہ بھی یہودیوں کی مصنوعات ہیں۔ وہ میڈیا پر تشہیر دیتے ہیں، کھانے پینے، فیشن، گھڑی، ٹوپی، ہر چیز، بوٹ ان کے۔ ہماری مسجد سے کسی آدمی کے جوتے جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے عموماً مساجد میں ایسے ہو جاتا ہے۔ بڑا پریشان، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا میرے برانڈز کے جوتے تھے، فلاں برانڈز کے، 25,000 کے میں نے جوتے لیے۔ اب یہ مرض ہے، یہ کیا ہے؟ مرض ہے، بیماری ہے۔ او اللہ کے بندو، تمہارے پاکستان کے اندر بننے والا جو کاٹن ہے، لون ہے، پوری دنیا میں اس کے کمال کو کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ سلوار قمیض 90 سنت کے قریب لباس ہے، 90 لباس ہے، اس کو پہنو، اس کپڑے کو پہنو۔ 800 کا، 900 کا، 1000 کا سوٹ آتا ہے۔ گورا بھی ہمارا محتاج ہے، وہ اس جیسا کپڑا نہیں بنا سکا۔ ہماری مت ماری ہوئی ہے، گرمی کے اندر ہم نے برانڈ ڈالنے ہیں، پورا پامیں جسم سڑ جائے، دانے نکل آن، پھٹکار پہ جائے، لیکن پانا برانڈ ہے۔
اب جنہوں نے پڑھنا ہی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہے، انہوں نے پھر برانڈ ہی ڈالنے ہیں اور کیا ڈالنے ہیں۔ حضرات اسی طرح یہودیوں نے پوری دنیا میں اپنا کلچر متعارف کروایا، مدرز ڈے، فادرز ڈے، او کھوتے ہو، یہ کافر جو ہے نا گدھوں سے بھی بدتر ہے۔ مجھے بتائیں ماں کا دن کوئی ایک دن ہوتا ہے؟ ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا۔ ایماندار سے بتائیں باپ کا کوئی ایک دن ہوتا ہے؟ باپ کے بغیر کوئی دن نہیں ہوتا۔ اور میں یہاں باپ کی عظمت پر آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ جس طرح عمر صدیق پہلے آپ کو تحفے سنا کر جاتا ہے، اللہ رسول کے آج ایک حدیث اور تحفے کی سن لو۔ یہ لوگوں میں جو مشہور ہے نا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور مجھے بتاؤ باپ جو ہے وہ یہ جہنم کا دروغہ ہے؟ یہ جعلی وائزوں نے اس حدیث کو بدل دیا ہے۔ اصل میں یہ حدیث باپ کے بارے میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا، دعا الوالد لولدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ کس کی دعا؟ باپ۔ مولوی کو کراندے پھرتے ہو، ہمارا نمبر بعد میں ہے، قبول ہو نہ ہو کوئی حدیث نہیں آتی، لیکن باپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میرا باپ تو نماز نہیں پڑھتا، اور میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ تجھے ہدایت دے، تو نماز کی بات کرتا ہے، باپ کافر بھی ہو تو اولاد کے حق میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو انہوں نے اپنے کلچر کو، یہودیوں نے اپنے کلچر کو ڈالا ہے، فادرز ڈے، مدرز ڈے، ویلنٹائن ڈے، بے غیرتی کا دن، پھول دینے کا۔ کسی کی بہن کو پھول دینا پسند ہے اور کوئی تیری بہن کو پھول دے تو پھر کیا کیفیت ہے؟ تیری سے مراد وہ مجرم جو اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے کہ میں کسی کی بہن کو پھول دوں۔ میرے بھائیوں دوستو پھر کیا ہے؟ اب سنیں، انہوں نے پورن موویز جو گندی فلمیں ہیں، اس کے ذریعہ ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو پکڑ لیا۔ کسی ایک بندے کی خلوت بھی پاکیزہ نہیں رہنے دی، مولویوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میرے موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل ہے، اب اس میں فیس بک بھی ہے، اس میں واٹس ایپ بھی ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ کس نظریے کا بندہ ہے، یہ کیا دیکھتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے، یہ خلافت کو، ملوکیت کو، ڈیموکریسی کو کس کو پسند کرتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر وہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ڈالتے رہتے ہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ میں نے شکار دیکھے ہیں کہ ان کا نہ ظاہر پاک رہتا ہے نہ خلوت پاک رہتی ہے۔ انہوں نے پورن موویز کے ذریعہ، گندی فلموں کے ذریعہ، اب اس کا ریئیکشن دیکھ لیں، 3 سال کی بچی سے ریپ، 5 سال کی بچی سے ریپ۔ میرے بھائیوں دوستو یہ وہ یہودیوں کی ریشہ دوانیاں ہیں۔ پھر نشے کی نئی قسمیں دنیا میں متعارف کرانا، یہ شیشہ ہے، پہلے تھا بھائی چرس ہے، گردہ ہے، ہیروین ہے، بوٹی ہے، اب انہوں نے یونیورسٹیوں، کالجوں میں یہ شیشے کا نشہ متعارف کروایا ہے، جس کو کش لگا کر، سوٹے لگا کر پینے کے بعد جو ہے وہ انسان کا دل کیا کرتا ہے کہ میں زنا کروں، بدکاری کروں، کپڑے اتار دوں اپنے جانوروں کی طرح۔ اب یہی وجہ ہے جتنے لوگ شیشہ پینے والے ہوں گے وہ آپ کو شارٹس میں نظر آئیں گے، کچھے پائے نے ہونا، ایتھے بنانا پائیاں نے، کپڑا بدن پر ہوگا ان کو الجھن ہوگی۔ نشہ ہی اس قسم کا ہے۔ تو انہوں نے تعلیم کے ذریعہ، خوراک کے ذریعہ، اب یہ دیکھیں KFC، HFC، مایونیز، اس میں سور کی چربی کے اجزاء ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے نا
کہ ہم اس بات کی تصدیق ہی نہیں کرتے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ یقین جانیوں میں گھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے بچے جو ہے وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ہم نے شوارما کھانا ہے، وہ شوارمے کی دکان پر چلے گئے۔ وہ بندہ مجھے جانتا تھا، مجھے کہ اشارہ کرے انتظار کرے، میں اسے اشارہ کروں اتنے لگا دو، وہ پھر اشارہ کرے انتظار کرو۔ 15 منٹ کھڑا ہونے کے بعد جو ہے وہ آ گیا، وہ کہتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہ آپ کے کھانے والا نہیں۔ یہ مردار مرغیاں میں نے خریدی ہوئی ہیں 80 روپے کی، 90 روپے کی، آپ کے کھانے والا نہیں، آپ چلے جائیں۔ تو یہ کھلواڑ ہو رہا ہے، نہ حلال و حرام کا فرق ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ریشہ دوانیاں کن کی ہیں؟ یہود و نصارہ کی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اب گفتگو کا جو تیسرا حصہ ہے میں اس پر بات کرتا ہوں۔ تیسرے حصے پر گفتگو، یہ میری باتیں اکثر شاید کئی لوگوں کے ذہنوں سے اوپر گزر جائیں، لیکن یہ یقین جانیے یہ بڑی فکر کی باتیں ہیں۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کو 4 فکری گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب مسجد اقصی کی بات آپ نے سننی ہے تو اس سے پہلے یہ بات سمجھے کہ 4 فکری گروہ ہیں دنیا میں مسلمانوں کے۔ پہلا گروہ ہے جو ماڈریٹ اسلام کے علمبردار ہیں، جن میں طیب اردگان بھی ہے اور جناب محمد بن سلمان بھی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اپنے اہل حدیث بھائیوں سے، ماڈریٹ اسلام، روشن خیالی۔ آپ دیکھیے اس بات پہ غور کریں، مملکت سعودیہ جب وہ شریعت پر تھے، شریعت کے قریب تھے، 200 ملکوں سے آنے والے انسانوں کی وہ ضرورتیں پوری کر رہے تھے۔ مسجدیں، مدرسے، لائبریریاں، کتابیں، یتیم خانے، سکول، کالجز، علماء کی تنخواہیں، حج عمرے، نہ جانے کیا کچھ۔ اور آج نوبت بئیں جا رسید، شریعت سے دور ہوتے گئے ہیں اور وہاں پر بھی ٹیکس لگ چکا ہے، 5%، 10%، 15%۔ آج انگریزوں والے قانون ہیں، مسلمان کے لیے، غریب کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ لاؤ پیسہ، پیسہ ہے تو عزت ہے۔ میں اشارتاً یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری، خونی انقلاب، داعش، تحریک طالبان، اس طرح کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جماعت المسلمین، حزب اللہ، کیپٹن مسعود الدین عثمانی، فیس کے ساتھ یا بلا فیس جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے اعلی کار اور ایجنٹ ہیں۔ مسلمان تو کافر ہیں، یہ تو کافروں کا ہم شکریہ ادا کریں کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہ ایسے بد نصیب مسلمان ہیں کہ یہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بنتے ٹوٹتے رہیں گے، حتیٰ کہ جو ان کا آخر ہے وہ بھی دجال کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ دجالی فتنہ ہے۔ طالبان کو کس نے کریٹ کیا؟ سی آئی اے نے، بے نظیر کے ذریعہ، آن دی ریکارڈ۔ اب یہ باتیں، اس سے مقصد کیا تھا؟ مذہب کارڈ استعمال کرنا اور آنے والے وقت میں پاکستان کو توڑنا۔ اللہ نے ان کو خائب و خاسر کر دیا ہے، اور اللہ ان کو ہمیشہ خائب و خاسر کرتا رہے، اور اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ حضرات آپ دیکھیے، گزشتہ 30 سالوں میں 50 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے۔ کلسٹر، ڈیزی کٹر، منی ایٹم بم ان کے اوپر مارے گئے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، کویت عراق کی لڑائی ہوئی، پھر عراق اور ایران کی لڑائی ہوئی، سنتے جائیں اب ذرا، کوسوو، بوسنیا، آذربائیجان، کشمیر میں، برما میں،
پھر افغانستان میں، پھر عراق میں امریکہ کے حملے، پھر لیبیا میں، پھر سوڈان میں، پھر مشرقی تیمور میں، اور یہیں پر بس نہیں، پھر شام میں، مصر میں، بحرین میں 50 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اور اکثریت مسلمانوں کی کن کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں۔ مرنے والا بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان۔ یہی بات ہے کہ ایک شاعر نے کہا ہے، ناحق اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، مار دو جی فوجی مار دو۔ میرے بھائیوں دوستو، کسی کو کافر کہنا، یہ بات یاد رکھو کہ اسی وقت بغیر کسی فنڈ فیس کے، بلا فیس اب یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن جائیں گے۔ اور میں یہاں پر پہلے بتا چکا ہوں کہ کافروں کی کتنی قسمیں ہیں اور کافر کسی کو کہنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ دو گروہ ہیں مسلمانوں کے، ایک ماڈریٹ اسلام کے اور ایک خونی انقلاب کے، کہ یہ مسلمان حکمران قتل کرو، یہ عدالتیں طاغوت ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اور اللہ کے نبی دنیا میں مسلمان بنانے آئے تھے، اس کا فٹے منہ یہ جب سے کچھ 4 کتابیں پڑھ بیٹھا، یہ کافر کافر ہی بنا رہا ہے صاحب کو، سارے لوگ کافر، اپنے سوا کوئی کافر۔ اب تیسرا جو مسلمانوں کا گروہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقارب ادیان کا۔ ہمارے یہ جو جماعت اسلامی والے بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے فرقے میں رہیں، مشترکہ مقاصد کے لیے ایک ہو جائیں۔ یہ بھی نظریہ ناکام ہے، اگرچہ دنیا میں ایسے لوگوں کی حکومتیں بھی آئی ہیں، بنی ہیں، اخوان المسلمین ہیں، پاکستان میں بھی کئی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں گئے ہیں، پنجاب اسمبلی میں گئے ہیں۔ یہ تقارب ادیان کا، آپ غور کیجئے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ ایک سید عائشہ کو ماں کہنے والا اور ان سے دین لینے والا، اور ایک ان کو گالیاں دینے والا، اس کو ایمان سمجھنے والا، بتائیے کبھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قبر کا پجاری اور اللہ کی بندگی کرنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ شراب پینے والا اور زمزم پینے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر دیکھیں یہ جو چاروں گروہ ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ خونی انقلاب والوں کو روشن خیال مسلمان مل جائے وہ مار دیتے ہیں، روشن خیالوں کو خونی انقلاب والے ملے وہ مار دیتے ہیں۔ انہوں نے حالات پیدا ہی ایسے کر دیے ہیں، یہ مسلمان ان کو مارے، یہ مسلمان ان کو مارے۔ اور ہمارے یہ جو جماعت اسلامی والے بھائی ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یقین جانیے بڑی معذرت کے ساتھ، دنیا میں ان کا کام ہے مسلمان حکومتوں کو گرانا۔ حکومتوں کو گرانے میں اسپیشلسٹ نمبر 1۔ نواز شریف کے خلاف کیس کیا، اس کی حکومت کو گرا دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نون لیگ کا حامی ہوں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ آج ملک کے حالات کیسے ہیں۔ کافروں کی ریشہ دوانیوں میں سے یہ چیز بھی شامل ہے کہ مقامی جو تجارت ہے، مسلمان کی تجارت بند اور کافر کی تجارت چل رہی ہے۔ لوکل مارکیٹ میں چائنا کا کھلونا 10 روپے میں آتا ہے، اور یہاں پر بننے والا کھلونا وہی جو ہے وہ 25-30 سے کم بنتا ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، تاجروں کی تجارت جو ہے وہ اگر چلے گی نہیں، مساجد نہیں چلیں گی، مدارس نہیں چلیں گے۔ فقر و فاقہ سے، ذلت اور قلت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ کیوں مانگی ہے؟ کہ جب مال نہ ہو، مال نہ ہونے سے، اللہ کا فضل نہ ہونے سے انسان کا ایمان ہی جاتا رہتا ہے، وہ وعدہ خلافیاں کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ مجبوری پیڑ کی آگ کو بجھانے کے لیے عورتیں زنا بھی کرتی ہیں۔ اللہ کے لیے اس کو سمجھو، یہ کافروں کی سازش ہے کہ مسلمان جو تاجروں کی تجارت ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ حضرات، میں نے زیادہ وقت تو نہیں لیا کر سکتا، ابھی میں 10-15 منٹ آپ کا وقت اور لوں گا۔ اب جو چوتھا گروہ ہے وہ کیا ہے؟ چوتھا گروہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسلام
اجنبیوں سے شروع ہوا اور بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، یہ اجنبیوں سے شروع ہوا تھوڑے سے لوگوں میں، اور حقیقی جو اسلام اور اس کی روح اور اس کا فہم ہے وہ تھوڑے لوگوں میں رہ جائے گی، تھوڑے لوگوں میں رہ جائے گی۔ یہ بات یاد رکھ لیں میرے بھائیوں دوستو۔ اب یہاں یہ بات سمجھنا، خلافت عثمانیہ 3 بڑے بر اعظموں پر اور 7 صدیوں پر محیط خلافت ہے۔ میں نے کبھی ارطغرل ڈرامہ نہیں دیکھا، نہ میرے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، نہ میں نے موبائل پر کبھی دیکھا ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسطنطنیہ کو جو گروہ فتح کرے گا وہ لشکر میری امت کا بہترین لشکر ہوگا اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا۔ صحابہ کے دور سے قسطنطنیہ پر حملے ہوئے ہیں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت معاویہ کے دور میں، بعد یزید کے دور میں شامل تھا، اس کے بعد بھی، لیکن قسطنطنیہ کسی سے فتح نہیں ہوا۔ پتہ ہے کس سے فتح ہوا ہے؟ کسی بندے کو پتہ ہے آپ میں سے؟ کسی بندے کو پتہ ہو؟ نہیں پتہ تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ترکوں سے یہ فتح ہوا ہے۔ یہ جو ترک ہیں، ترک، ان کا ایک بادشاہ تھا محمد الفاتح۔ کیا نام ہے؟ محمد الفاتح۔ محمد الفاتح نے استنبول کو فتح کیا تھا، اور امام البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس نے رسول اللہ کی سچائی کو جاننا ہے، اسلام کی سچائی کو جاننا ہے، وہ یہ حدیث سے جان لے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا گروہ اس کو فتح کرے گا، اور فتح کرنے والا گروہ بہترین گروہ ہوگا، اور اس کا امیر جو ہے وہ بہترین، بولیے بہترین امیر ہوگا۔ اب کافروں نے کیا کیا؟ کافروں نے ترکوں کی حکومت کو گرایا، ترکوں کی حکومت کو گرا کر پھر استعماری حکومتیں قائم کی، نام مسلمانوں والے، شخصیت مسلمانوں والی، لیکن پروگرام جو ہے وہ اندر سارے کافروں والا ہے۔ یہ امارات اور دبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جزیرہ عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی سے کوئی مخفی ہے؟ کسی سے کوئی کچھ مخفی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں، نہ تھا، لیکن میں اس کی حکومت کو گرانے کا حامی نہیں ہوں۔ اہل سنہ والجماعہ کا منہج ہے ہم حکومتوں کو گراتے نہیں، حکومتیں جب گرائیں گے مفاسد پیدا ہوں گے، تاجروں کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، کرنسی ڈی ویلیو ہوگی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، پوری دنیا میں عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مسلمان حکومتوں کو گراتے ہیں، اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، مصر بھی شامل ہے، اور کئی ممالک بھی شامل ہیں، میں جن کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ اب جب استعماری حکومتیں قائم کی، اس کے بعد جو ہے وہ یہودیوں نے پھر 60 کی دہائی میں 1967 کے اندر حملہ کر کے مسجد اقصی جو ہے اس پر قبضہ کیا، اور آپ دیکھیے کہ ایسا مقبوضہ علاقہ ہے جس کے ارد گرد تمام ممالک مسلمانوں کے ہیں، شام بھی، اردن بھی، مصر بھی، سعودیہ بھی، بحرین بھی، قطر بھی، امارات بھی، سارے مسلمانوں کے ملک ہیں، اور ہماری ایٹمی پاور بھی اس میں شامل کر لیں۔ اب یہاں پر میں چند باتیں مسجد اقصی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا
إنه هو السميع البصير۔ صدام کے لوگ دشمن تھے نا، صدام کو مروا دیا ہے۔ انسان جو ہے وہ جب اپنے شیروں کو مروا دے یا شیروں کی حمایت نہ کرے تو دشمنوں کے کتے جو ہیں وہ پھر غالب آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بڑے بڑے فتنے ہیں جو لوگوں سے قابو نہیں ہو رہے۔ اس نے ان کو نکیل ڈال کے باندھا ہوا تھا۔ اے لوگ، مجال ہے ہل جائے۔ گالیاں دینے والے صحابہ کرام کو، قرآن کی تعریف کے جو قائل ایسے لوگوں کو اس نے نتھ ڈالی ہوئی تھی۔ تو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ دوسری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد حرام روئے زمین کی پہلی مسجد ہے، اور دوسری مسجد جو ہے وہ کون سی ہے؟ مسجد اقصی۔ اور ان دونوں کے درمیان کتنا فرق تھا؟ بولیے بھائی، 40 سال کا۔ اب آئیے، قیامت میدان حشر جب قائم ہوگا، کہاں قائم ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ عرفات میں نہیں، کچی بات ہے۔ اگر کسی نے کہا ہے تو سن لے، یہ وہ سرزمین ہے، ملک شام اور فلسطین کی سرزمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ قیامت سے پہلے یہاں پر جزا و سزا کا نظام ہوگا، اور یہ وہ زمین ہے، 3 جگہوں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ مکہ المکرمہ میں داخل، مدینہ طیبہ میں داخل، اور اسی طرح مسجد اقصی میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا صحیح بخاری میں کہ کسی اچھی جگہ مرنے کی خواہش کرنا، کسی اچھی جگہ مرنے کی خواہش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا، چلو۔ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں جانا۔ قصہ مختصر، انہوں نے کہا جی آپ مینڈے کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آئے اتنے سال۔ اچھا پھر بھی موت ہے۔ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ ڈرتے ہیں؟ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ موت بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ اس سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو حدیث کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر مرنا ہے، تو بس میری خواہش یہ ہے کہ وہاں اس سرزمین میں سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، مسجد اقصی کی سرزمین پر مجھے آخری سانس آئے تو اس سرزمین میں آئے، موت آئے تو مجھے وہاں آئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پر نبیوں کی امامت کروائی ہے، اور پھر مسجد نبوی میں جتنا نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے اتنا ہی نماز پڑھنے کا اجر و ثواب مسجد اقصی میں ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے اللہ سے کیا کہا تھا، اللہ سے وعدہ، اللہ سے کیا کہا کہ یا اللہ جو بندہ بھی مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دینا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک استعماری حکومتیں ہیں، ایک قانون ہے، ایک قدرت ہے، اللہ قادر ہے جب چاہے یہودیوں کا بیڑا غرق کر دے، لیکن قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت دی ہے مسلمانوں کو، اور سب سے اوپر تمہاری کرنسی ہے۔ کافروں کے کتنے ملک ہیں؟ 140۔ پوری دنیا میں میرے مالک نے دیکھو کرنسی میں بھی عزت دی ہے تو مسلمانوں کو دی ہے۔ دنیا میں کسی مذہب کے پاس سینٹرل نہیں ہے، کسی مذہب میں سینٹرل
نہ عیسائیوں کے پاس ہے کوئی ان کا مرکز، نہ یہودیوں کے پاس ہے، دنیا کا واحد دین ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عبادت مسلمانوں کی عبادت ہے۔ وہ ہمارے رکوع، اللہ کی قسم ہے دنیا میں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ ڈسپلن کی وجہ سے۔ امام کہتا ہے اللہ اکبر، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اس ساری رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، ساری سجدے میں، پھر ایک سمت ایک وردی کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں اسلام کی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج فقدان کس بات کا ہے؟ اتحاد کا، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا اور قیادت کا۔ جب یہ چاروں فکری گروہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ڈال لیں، پیار ڈال لیں، قتل و غارت چھوڑ دیں، انشاءاللہ وہ دن اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ